رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ لیا گیا ہے, اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی کہ اگر کسی نے نیکیاں کمانی ہیں اور اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے تو اس سے اچھی اپرچونٹی اس کو پورے سال میں نہیں ملے گی جو رمضان میں مل رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ آپ کو مثال کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی, جہاں پہ آپ ممبر پہ چل رہے تھے, آپ ایک قدم اوپر گئے, ایک قدم اوپر گئے, اور ساتھ ساتھ آمین کہہ رہے تھے اور جبریل امین دعا کر رہے تھے. ہمارے سے جس کا تعلق ہے بات کا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. ایک دعا جو اس میں تھی وہ یہ تھی, جبریل امین نے دعا کی, آمین ہمارے پیارے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم نے. جبریل امین نے کہا وہ شخص برباد ہو جائے جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ اپنے گناہوں کو نہ بخشوا پائے. برباد ہو گیا وہ شخص جس پہ رمضان کا مہینہ آئے اور وہ گناہوں کو نہ بخشوا سکے. اس دعا پر آمین کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی اگر ہم کسی اس شخص کے بارے میں کہتے ہیں جس کو 99% آف والی سیل ملی تھی, ایوری تھنگ یو وانٹڈ ٹو بائی, دیٹ یو نیڈیڈ, دیٹ یو ڈیزائرڈ واز دیئر, ڈرٹ چیپ مل رہی ہے آپ کو, لٹرلی مفت مل رہی ہے آپ کو آلموسٹ. یعنی سوچے لاکھ روپے کی چیز 1000 میں مل رہی ہے, اور پھر بھی آپ نہ لیں تو آپ کے بارے میں یہ کہا گیا آپ برباد ہو گئے, اب پورا سال تو سیل لگنی نہیں, اب تمہیں جب بھی لوگے اب فل پرائز پے کرنی پڑے گی. رمضان کے مہینے کی مثال اس سے بہت بڑی ہے. جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, صرف اس ایک رات کی فضیلت میں اگر بیان کروں کہ وہ ایک رات کتنی قیمتی ہے, پوری زندگی کی عبادت آپ کی ایک پلڑے میں, صرف ایک رات کی دوسرے پلڑے میں. سو اگر ہم اس مہینے کو گوا دیں یا اس مہینے میں ٹائم ضائع کر دیں تو اس سے بڑا لاس کسی کو ہو نہیں سکتا. ہر سال زیادہ میں سمجھتا ہوں محنت جو ہے نا وہ یقین پہ ہوتی ہے علماء کی طرف سے, اور جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا یقین دلایا جائے. ایوری رمضان پیپل ٹرائی کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلے کہ رمضان کی حقیقت کو ہم جان رہے. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج کتنا ہے. دیکھیں ہمارا پریکٹیکلی دنیا میں چیزوں کے بارے میں بڑا نالج ہے. آئی فون جب نیا لانچ ہوتا ہے فار ایگزامپل, تو آپ دیکھیں کہ لوگ, حالانکہ وہاں پہ آپ کو بہت کچھ پے کرنا ہے, لیکن لوگ 24 گھنٹے پہلے وہاں پہ لائنز لگانے لگ جاتے ہیں ایپل اسٹور کے باہر, ٹھیک ہے, وہیں پہ سوتے بھی ہیں, بسترے بھی ڈال لیتے ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایک فون خریدنے کے لیے, اور وہ بھی پیسے دے کے, کوئی سیل شیل پہ نہیں ملتا ان کو, ٹھیک ہے, کوئی بہت زیادہ 70% آف پہ نہیں ملتا. لیکن کیا بات ہے, یقین کی بات ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو بی دا فرسٹ پرسن جو کہ نیا ماڈل اس کو یوز کرے گا, ریویوز بنائے گا وغیرہ وغیرہ. تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یقین ہے ضیاء بھائی. ہماری اینڈ پہ میں سمجھتا ہوں کہ یقین کی کمی ہے, بیکاز اٹ از ٹو ڈیل ود دی ان سین ورلڈ. اس کے ثمرات جو ہیں وہ اس طرح سے سامنے ظاہر نہیں ہے رمضان کے. جیسے کہ سبحان اللہ, مجھے جو حدیث سب سے زیادہ ضیاء بھائی موٹیویٹ کرتی ہے رمضان کے حوالے سے نا, وہ ہے طلحہ بن عبید اللہ والی رضی اللہ عنہ, کہ جنہوں نے خواب دیکھا ایک دن. اور آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کرام کا معمول تھا کہ وہ خواب دیکھتے تھے, پھر فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کرتے تھے. تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب بتاتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں, ٹھیک ہے, اور جنت کا جو کالر ہے, بلانے والا ہے, وہ ڈفرینٹ لوگوں کو بلا رہا ہے جنت کے لیے, اور میں 2 لوگوں کو دیکھتا ہوں, 2 اشخاص کو دیکھتا ہوں جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ شہید ہوا تھا, ٹھیک ہے, شہادت جو ہے وہ کتنا بڑا درجہ ہے, ٹھیک ہے, کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. اور دوسرا جو شخص ہے وہ نارمل ڈیتھ جو ہے وہ مرا ہے. تو آئی واز ایکسپیکٹنگ, وہ صحابی کہتے ہیں کہ جو شہید ہیں ان کو کالر جو ہے وہ پہلے بلائے گا, لیکن جو جنت کا کالر ہے اس نے پہلے دوسرے بھائی کو بلایا جو کہ شہید فوت نہیں ہوا, نارمل ڈیتھ مرا ہے, لیکن 1 سال بعد مرا ہے. تو مجھے تعجب ہے اس بات پہ کہ اس نے اس کو پہلے کیوں نہیں بلایا, شہید کو پہلے کیوں نہیں بلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ مطلب کس چیز پہ تم تعجب کرتے ہو؟ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ شہید سے 1 سال بعد تک زندہ رہا, تو کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ انہوں نے کہا بالکل رمضان پایا. کیا اس نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی؟ بالکل زیادہ نمازیں پڑھیں. کیا اس نے زیادہ سجدے نہیں کیا؟ کیا اس نے زیادہ روزے نہیں رکھے؟ بالکل روزے رکھے. یہی تو ریزن ہے اس کی وجہ سے کہ ان کے اعمال اتنے زیادہ ہو گئے کہ وہ شہید کے رتبے سے بھی اوپر چلے گئے. یعنی ایک رمضان کی ویلیو اتنی زیادہ ہے کہ اس میں جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں, اس میں جو آپ ذکر و اذکار کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں الون, اس کا جو ٹوٹل اجر ہے وہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی ایک شہید کے اجر سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے.
اچھا اس میں علی بھائی بڑے آپ نے زبردست مثال دی. اصل میں جو روزہ اٹ سیلف ہے نا، باقی تمام عبادات جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی نا پوائنٹ ویلیو سسٹم اٹیچ ہے نا. جس طرح آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر آپ پڑھتے ہو الف لام میم تو یہ 30 نیکیاں ہو گئیں. اسی طرح آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو اس کے بدلے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ایک چھلی کا دانہ جو خرچ کرتا ہے اس کو 7 چھلیوں کے برابر ملتا ہے. ہر چھلی پر 100 دانے ہیں، یعنی ایک چھلی کا دانہ جو اسپینڈ کرتا ہے اللہ کی راہ میں وہ 700 ٹائمز ریوارڈ واپس لیتا ہے. تو یو کین کیلکولیٹ دیٹ آن این ایکسل شیٹ اور وٹ ایور. اسی طرح سے جو بندہ مسجد چل کے جاتا ہے وہ اپنا اسٹیپ کاؤنٹر لگائے اور دیکھے کہ بھائی میں 250 قدم چل کے گیا ہوں تو 250 نیکیاں اور 250 گنا مائنس، یعنی یہ اس کو ساتھ ہوتا ہے. پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے فرشتے 10 گنا بھیجتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نا آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں حدیث قدسی میں کیا آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں روزہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے اور میں اس کا جتنا چاہوں گا اجر دوں گا. دیکھیں وہ کسی کیلکولیشن میں روزہ نہیں آتا. آپ اس لیے جو اصل بات ہے نا، نماز بھی آپ پڑھتے ہیں، باقی کام بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہے اور اللہ چاہے بغیر حساب کے اس کا اجر دے. اور وہ سب ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنے اخلاص کے ساتھ روزہ رکھا، کتنے حفاظت کے ساتھ روزہ رکھا، کتنا اپنی زبان کو کنٹرول کیا روزہ رکھنے میں، لڑائی جھگڑے سے کتنا پرہیز کیا. کیونکہ صرف فاقے کرنا تو مطلب نہیں ہے نا. حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے فاقے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم روزے کی حالت میں اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، فحش گفتگو سے، گندی باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، یہ سارا کچھ. تو جب آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ روزہ واقعی میں کتنی پرائسلیس عبادت ہے. اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہت زبردست پیوریفیکیشن کا مہینہ بن جاتا ہے. یہ جو روزے کے اجر والی بات ہے نا، میں تو اس کو سمجھتا ہوں، میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ ایکس فیکٹر ہے. ضیاء بھائی، اللہ تعالیٰ نے نا یہ والی چیز سنبھال کے رکھی ہے اپنے بندے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو جس بندے سے بہت محبت ہوگی نا، اور اللہ تعالیٰ جس کو بے انتہا جو ہے نا وہ اجر دینا چاہے گا، تو وہ سنس اس کا اجر ڈیفائن نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، تو جتنا مرضی وہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے ٹربو لگ جائے، بوسٹ لگ جائے، جتنا مرضی اس کے ساتھ ملٹیپلیکیشن کا فیکٹر لگ اس میں سب سے بہترین چیز ہے کہ دیکھیں سب کے لیے نا روزے کا ٹائم فریم وہی ہے. سو ہر کسی نے فجر کی نماز سے لے کے مغرب ٹائم تک وہی ٹائم ہے، بٹ اجر ڈفرینٹ ہے. ایوری بڈی از ڈوئنگ مور لیس دا سیم تھنگ. سارے بھوکے ہی رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، بٹ وہی بات آ گئی کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کس اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس کے دوران کر کے رہے ہیں. اور آئی تھنک یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں نا، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ادروائز حلال ہو جو اس میں ایسے حرام کر دی ہوئی ہے. مطلب کھانا پینا از ایکچولی ون آف دوز تھنگز دیٹ آر نیڈیڈ، ہماری ضرورت کی چیزوں میں سے ہے. ایک تو ہے نا گناہوں کے کام جو ہمیں چھوڑنے چاہیے، پھر ایک لغو کیٹیگری آ جاتی ہے جو فضولیات ہے. یہ وہ چیزیں جو ہماری باڈی کی نیسیسری چیزیں ہیں. انٹیمیسی از نیڈیڈ بائی دا باڈی. تو یہ کچھ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ویسے ادروائز تھرو آؤٹ دی ایئر آپ کریں، کوئی ٹائم کی اس طرح پابندی نہیں ہے، بٹ اس میں ایک سرٹن ٹائم فریم میں آپ کو کہا آپ نے یہ نہیں کرنا. سو دیٹ لیڈس ٹو دا فیکٹ دیٹ اس میں ایک انتہا درجے کا نا سیلف کنٹرول اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں، وچ از نیڈیڈ ان ادر ایسپیکٹس آف لائف ایز ویل. سو جس طرح زبان کا جو اوپر جو کنٹرول ہے، اب آپ کو اس مہینے میں 30 days اف ایوری سنگل ڈے آپ صبح سے لے کے شام تک، جس میں آپ کام بھی کر رہے ہوں گے، لوگوں سے انٹریکٹ بھی کر رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں کریں، اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی اس زبان پہ کنٹرول، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول، اپنے کانوں پہ کنٹرول، ذرا ایکسٹرا کانشیسلی ویجیلنٹ ہو کر ان چیزوں پہ کنٹرول کرنا ہے. سو اف یو پریکٹس دس تھنگ فار اباؤٹ 30 days، سو چانسز آر کہ آفٹر یو نو دا رمضان ہیز گو، ہاں وہ آپ کی ہیبٹ بنتی ہے. اور بڑے سارے ایکسپرٹس جو ہے نا ہیبٹ کے ایکسپرٹس، وہ جنرلی کسی کی ریسرچ کی 30 days میں آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو گیا تھا 60 days، بٹ آئی تھنک 30 والا اسپیکٹ تو یہاں اپلائی کر ہی رہا ہے. اور میرے خیال میں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو پہلے والا پارٹ ہے. سو رمضان میں اجر ہوتا ہے، ہم لوگ بلکہ یہ چیزیں اکثر ڈسکس کرتے ہیں اور لوگ نا بڑا زور دیتے ہیں کہ جی نوافل قرآن کی تلاوت بہت ساری کثرت کر لیتے ہیں. بٹ مجھے لگتا ہے ایک جو چیز کبھی کبھار مسنگ ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ویژن یا ایگزیکٹ گول نہیں ہوتا ایگزیکٹلی واٹ وی وانٹ ٹو اچیو فرام دس رمضان. ہمیں ہوتا ہے کہ ہاں جی یار رمضان میں نا میں نے، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے میں نے رمضان میں 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے. اس کا ارادہ ہی نہیں ہے کہ رمضان کے بعد میں شاید 5 وقت کی نماز مسجد میں کنٹینیو کروں گا. اکثر لوگ رمضان اونلی تک نا اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادات کو، قرآن کو، چیزوں کو. سو مجھے لگتا ہے کہ اٹ شوڈ بی دا ادر وے اراؤنڈ کہ اچھا آئی نیڈ ٹو ڈیولپ سرٹن ہیبٹس، آئی نیڈ ٹو کچھ ایسی چیزیں میں نے ایڈ کرنی ہے اپنی لائف میں، اور کچھ ایسے گناہوں کو چھوڑنا ہے کہ رمضان از دا بیسٹ ٹائم ٹو ڈیولپ دیز تھنگس. گناہوں کو چھوڑنے کا بہترین موقع ہے، نیکیوں اور اجر اور اچھی ہیبٹس ڈیولپ کرنے کا بہترین ٹائم ہے. سو یہ 30 دن نا میں نے جڑ کے نہیں کرنا ہے. سو دیٹ ون آئی کم آؤٹ آف رمضان آئی شوڈ بی اے چینج پرسن. اگر ہم رمضان کے بعد واپس ادھر ہی جا رہے ہیں نا، پھر سبحان اللہ ہم نے اس رمضان کو میرے خیال سے ضائع کر دیا. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ غالباً کعب بن مالک کا یہ ایک کال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جس بندے
نے رمضان کا مہینہ یوں گزارا کہ رمضان کے بعد وہ ان گناہوں کو کنٹینیو کرے گا جو رمضان سے پہلے اس نے روکے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے روزے قبول نہیں کرتا. یعنی کہ اگر آپ رمضان کے مہینے میں اس طرح جا رہے ہو نا کہ رمضان کے مہینے میں گناہوں کو پاز کر دوں گا اور جیسے ہی رمضان ختم ہوگا میں واپس اسی پروگرام پر جاؤں گا جہاں پہلے تھا. یعنی کہ فار ایگزامپل ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, وہ اپنی گرل فرینڈ کو نا رمضان سے پہلے کہہ رہا ہے کہ دیکھو سویٹ ہارٹ ابھی وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو ایکچولی نا میں اب بات نہیں کر پاؤں گا, اصل میں دیکھو نا وہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے, تراویح وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے, تو لیکن انشاءاللہ رمضان جیسے ہی ختم ہوگا چاند رات پر پہلا فون تمہیں میری طرف سے آئے گا, چوڑیوں کی شاپنگ تمہیں میں کراؤں گا, ڈنر پہ تمہیں میں لے جاؤں. اگر یہ آپ کا پہلے سے پروگرام ہے نا, آپ پری میڈیٹیٹڈ جا رہے ہو اس طرح, تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس بندے کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. سو دا پوائنٹ از کہ ہم نے جو ارادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں ہم نے کچھ بری عادتیں چھوڑنی ہے.